امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، بڑی عام ترین تفصیلات ہیں۔ ایک جانب تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا صورتحال بن چکی ہے کرغزستان میں۔ اس وقت حالات جو ہیں وہ ابھی بھی کشیدہ ہیں۔ پاکستانی ایمبیسی اور پاکستانی سفیر وہاں پر کر کیا رہے ہیں، اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، بے گھر بھی ہیں، بے در بھی ہیں، اور اس سب میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آج رات ایک اور حملہ ہونا ہے، اور اس حملے سے پہلے اس وقت ہم صرف اور صرف تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور مذمتیں کر رہے ہیں۔ وہ آ کے مرمت کر جائیں، ہم مذمت ہی کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے بڑی عام ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل لینڈسکیپ پر بڑی عام ترین اپڈیٹس ہیں۔ ایک جانب تو جو صورتحال بن چکی ہے، اس صورتحال کے اندر اب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستانی اگر ہم سیاست کی بات کریں تو عمران خان صاحب کو ایک مس کال دی ہے۔ آج نواز شریف صاحب نے بڑے عرصے بعد گفتگو کی ہے، اپنے دکھڑے جو ہیں وہ بھی انہوں نے سنائے ہیں عوام کو، عوام سے بھی شکوہ کیا ہے اور عمران خان کو کچھ مس کالز دی ہیں۔ اس حوالے سے آئندہ کا لایا عمل کیا بننے جا رہا ہے اور یہ کسے میسج ہے، کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر جانے والے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کے خلاف ایک اور نیب انکوائری کا آج باضابطہ طور پر آغاز اور اس حوالے سے تصدیق ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیریان وائٹ کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سال بعد دوبارہ لگ گیا ہے، تو اب اس سب کے اوپر پی ٹی آئی کا رد عمل بھی آ چکا ہے، اور پی ٹی آئی کافی تشویش کا شکار ہے کہ یہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ یہ ساری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر لیں۔ آپ کے لائکس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہماری ویڈیوز کو رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ بات نہ پہنچ سکے جو ہم کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ہمارا طرز صحافت پسند نہیں ہے۔ یہ اثر ظاہر اس طرح سے ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام آپ کو میں یہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے نون لیگ سے، اور نواز شریف صاحب دوبارہ آ کے ذرا نون لیگ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور اب جو 28 تاریخ کو اجلاس ہونا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں دوبارہ صدر منتخب کر دیا جائے گا۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جی ظاہری بات ہے اس وقت تک کے لیے قائم مقام پارٹی صدر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے اس نے دوبارہ شہباز شریف صاحب کو نامزد کر دیا ہے۔ بیچارے اس دور کے اندر بھی یعنی تھوڑے دنوں کے لیے بھی کسی اور کو صدارت کیسے دے سکتے ہیں، گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہے۔ اور یہ لاہور کے اندر اہم ترین اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور دیگر سینئر پارٹی ارکان جو ہے وہ شریک ہوئے۔ اجلاس میں سینئر پارٹی ارکان کی جانب سے شہباز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کیا گیا، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف 28 مئی تک نون لیگ کے قائم مقام صدر ہے، جبکہ 28 مئی کو جنرل کونسل کے اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کر دیا جائے گا۔ اور انٹرسٹنگلی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے رانا ثناء اللہ کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا ہے۔ مستقل پارٹی صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن کے ارکان کی نامزدگی کی جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو انٹرا پارٹی ایک طرح کے کاغذوں میں انتخابات ہیں، ان کے اوپر الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرے گا، ان کے اوپر ہمارے قاضی کو بھی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، ہمارا قاضی ان کے اوپر ایسے کہے گا کہ ایسے انتخابات تو شاید ہوئے ہی نہیں، لیکن یہ سب کچھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اپنے دکھڑے پھولے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے اس سب کے اندر ویسے شہباز شریف صاحب کو بھی ظاہری باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو صدارت سے علیحدہ کر کے ظلم کیا گیا، انصاف کے پرخچے اڑائے گئے، نواز شریف کو صدارت لوٹانا باعث اطمینان ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ صرف صدارت ہی لوٹانے پر راضی ہوئے ہیں، وزارت جو ہے وزارت عظمیٰ وہ تو نواز شریف صاحب ابھی بھی پوچھتے ہیں، اور ایک دن پہلے انتخابات سے اخباروں میں اشتہار آ گئے تھے وزیر اعظم نواز شریف، چوتھی مرتبہ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بھی بننا تھا، لیکن آپ ان کے ساتھ ہاتھ کر گئے اور انہیں بھی یہ پتا ہے، اس لیے آپ سے صدارت انہوں نے خود لی ہے۔ وزارت آپ نے ان سے چھینی، انہوں نے کہا چلو اور تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو صدارت میں آپ سے چھین لیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے آج خطاب کے دوران کہا کہ سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی مجھے عادت نہیں۔ بالکل جی، نواز شریف صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور صرف سچ ہی بولتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ دل سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے قوم سے گلا ہے، ایک وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا اور قوم خاموش رہی۔ کم از کم یہ اچھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے اعتراف کر لیا کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کو یہ شکوہ بھی قوم سے ہوگا کہ مجھے نااہل کر دیا گیا اور قوم خاموش رہی، عمران خان کو وزیر اعظم کے منصب سے ہٹایا گیا تو قوم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور آج تک اٹھایا ہوا ہے۔ قوم ضد بنا کے بیٹھ گئی عمران احمد خان نیازی کو، قوم اپنے سر کا تاج بنا کے بیٹھ گئی۔ ظاہری بات ہے ایک شخص نے لکھا تھا اور بڑا ایک وہ لطیفے کے طور پہ چیز سامنے آتی تھی کہ میاں صاحب سوچتے ہوں گے کہ اگر اتنا پیار عوام مجھ سے کرتی تو میں کبھی بھی نہ کوئی پراپرٹی بناتا، صرف عوام کی خدمت کرتا، لیکن ایسے نہیں ہوتا، اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ۔ آپ عوام کی خدمت اگر اس طرح سے کرتے اور حقیقی معنوں میں سیاست کرتے، آپ نے ابھی بھی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا پچھلے دور حکومت میں پی ڈی ایم میں بھی سودا کیا، اور ابھی بھی آپ خاموش اس لیے کیونکہ آپ کی بیٹی کو وزارت اعلیٰ کا منصب دے دیا گیا، وہ روزانہ اپنے شوق پورے کرتی ہیں، کبھی ڈاکٹرز والا اوور آل پہن کے، کبھی وہ پولیس کی وردی پہن کے، کبھی ایلیٹ فورس کی وردی پہن کے، بس فوجی وردی رہ گئی ہے، وہ تو اگلے پہننے نہیں دیں گے، 1122 کے اہلکاروں کی وردی پہن لے، وہ شاید اجازت مل جائے کیونکہ وہ آپ کے انڈر آتا ہے، لیکن چلیں وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے آج کچھ اور باتیں بھی کی ہیں۔ آج عمران خان صاحب کا بھی ذکر کیا، کہتے ہیں کہ 2013 میں حکومت آنے کے بعد میں سب سے پہلے عمران خان کے پاس گیا، کہا کہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان سے کہا کہ ملک کے لیے سب مل کر چلیں۔ عمران خان کے کہنے پر 15 دن میں نے بنی گالا کی سڑک بنوا دی، اس کے بعد سب لوگ لندن پہنچ گئے اور سازش تیار ہوئی۔ اچھا، اس سب کے اندر نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمران خان مثبت کردار ادا کریں اور ملک کی خدمت کریں۔ اب یہ جو ملک کی خدمت ہے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے تو کر نہیں سکتے، اب نون لیگ والے پہلے بھی آفر کر چکے ہیں کہ
عمران خان کو ہم رہا کرنے کے لیے تیار ہیں. رانا ثناءاللہ گروپ یہ بات کر چکا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہ صرف اور صرف اس بات کے لیے ترس رہے ہیں کہ عمران خان ان کے ساتھ بیٹھ جائے. اس سے کیا ہوگا, انہیں کیا فائدہ ہوگا کہ انہیں لیجٹمیسی مل جائے گی, انہیں عوام کے اندر شاید قبولیت, انہیں لگتا ہے کہ اس کا راستہ بھی عمران خان سے ہی ہو کر آتا ہے. یعنی اور سارے راستے جو ہیں وہ عوام کے اندر مقبولیت کے یا قبولیت کے, وہ سارے کے سارے ناظرین کرام بند کر دیے گئے ہیں. نواز شریف نے کچھ اور باتیں بھی کی, اور نواز شریف نے ظاہری بات ہے اپنے جو دل کے سارے ارماں ہیں وہ عوام کے سامنے کھول کے رکھ دیے. کہا کہ جی مظاہر اکبر نقوی سے پوچھا جانا چاہیے کتنے اثاثے کیسے بنائے, جائیدادیں کہاں سے بنائیں, ان سے نیب پوچھے, وہ بھی نیب بھگتے ہیں, مظاہر نقوی کو نیب میں ڈالنا چاہیے, ہم نے تو نیب بھگتا ہے. یعنی وہ اپنی پچھلی ساری باتیں جو ہے وہ تو کرتے رہے نواز شریف صاحب, لیکن obviously آپ کو پتا ہے کہ اس ساری کی ساری سچویشن میں نواز شریف صاحب کی اس وقت کیا برتھ رہ گئی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کی اس وقت سیاست جو ہے وہ کیا رہ گئی ہوئی ہے, اور نواز شریف صاحب اس وقت کس طرز پر سیاست کر رہے ہیں. تو آج اپنے دکھڑے تو پھولے ہیں, لیکن عمران خان کو بھی ایک انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ میسج جو ہے وہ جناب نواز شریف صاحب نے بھیج دیا ہے. اچھا بھائی دوسری جانب آگے بڑھتے ہیں, خبریں بہت زیادہ ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 1 سال بعد چہریان کیس جو ہے وہ نئے سرے سے سماعت کے لیے مقرر کرنے پر اظہار تشویش کر دیا ہے. ترجمان پی ٹی آئی نے ایک بیان میں کہا کہ نئے سرے سے سماعت کے لیے کیس مقرر کرنا بانی پی ٹی آئی کو ناحق جیل میں رکھنے کا منصوبہ ہے. توشہ خانہ سائفر اور القادر ٹرسٹ کے بعد ایک اور مقدمے سے امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں. ججز پر دباؤ کے انکشاف کے بعد کارروائی آگے بڑھانے کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز باقی نہیں. ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ عدت اور چہریان جیسے مقدمات کا اندراج اخلاقی پستی کی علامت ہے. چہریان کیس کا مدعی آج تک نامعلوم ہے, ریاستی وکلا کی خصوصی سرپرستی حاصل ہے. ترجمان نے کہا کہ نیا بینچ تشکیل دے کر ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی کے خلاف اپنا تعصب عیاں کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بیٹی چہریان جیل کا نام ظاہر نہ کرنے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کی سماعت کے لیے نیا لارجر بینچ تشکیل دیا. اس سے پہلے جو بینچ تھا اس میں 3 ارکان تھے اور 2 نے کہہ دیا تھا کہ یہ ناقابل سماعت ہے. عامر فاروق صاحب دبا کے بیٹھ گئے اور وہ فیصلہ بھی نہیں جاری ہونے دیا گیا. وہ ناقابل سماعت جب 3 میں سے 2 نے کہہ دیا, اس کی تک بنتی نہیں تھی. لیکن چلیں, مجھے ویسے امید یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چونکہ ڈر چکی, ہم تو اچھے کی امید رکھیں نا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے, آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے, وہ اس سب کے اندر بہت سی چیزیں مثبت انداز میں کرے گی اور اس کیس کو دوبارہ ناقابل سماعت قرار دے دیا جائے گا. اب ذرا جاتے ہیں کرغزستان والے معاملے پر جانے سے پہلے. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ جیولری کے بعد توشہ خانہ گھڑیوں کی نئی نیب انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, اور اس حوالے سے جو انکوائری رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے. پہلے آپ دیکھیں توشہ خانہ کا فوجداری ہمایوں دلاور نے سزا سنائی, وہ اڑ گئی. پھر توشہ خانہ کے اندر خان صاحب کو احتساب عدالت نے سزا سنائی, اب وہ بھی اڑ گئی. اب توشہ خانہ کے اندر ہی جیولری جو تھی پہلے اس کا کیس تھا, اور اب گھڑیوں کی ایک نئی نیب انکوائری جو ہے وہ بیسیکلی گراف اور رولیکس کی کچھ گھڑیاں ہیں, اور ایک ہے ڈیٹ پلیٹینم ہے, اور پھر اسی طرح سے ایک ڈیٹ جسٹ ان کا ماڈل آتا ہے, اور وہ سٹیل اور روز گولڈ میں تھی. اس کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں, اور اس کے علاوہ ایک گراف کی واچ ہے, کفلنگس ہے, پین ہے, اور رنگ سیٹ ہے. اس کی انکوائری جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی ہے. یعنی توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ, بس وہی بچا ہے ان کے پاس. یہ گل توشہ خانہ تے آ گئی ہے, اور ایک ہی کیس کی تیسری چوتھی آپ کو انکوائری کرنی پڑ گئی ہے. ایک ہی جرم میں آپ کو تیسری چوتھی مرتبہ, ورنہ یہ بیسک رول ہے, ایک ہی جرم, چلے مان لیا جرم ہے, ویسے تو وہ سزا معطل ہو چکی, اس میں ہی تیسری چوتھی مرتبہ ادھر سے آپ کو آنا پڑ رہا ہے. ٹہریان کیس اور عدت کیس ہی پڑ گیا آپ کے پیچھے, اور یہی آپ کے پاس بچ گیا, تو پھر خان صاحب نال صلح ہی کر لو تو بہتر ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بشکیک کے اندر جو طلبہ یونین کے عہدیداران ہیں ان کا یہ کہنا ہے, پاکستانی طلبہ یونین کے, کہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور کچھ بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ شاید وہ مارے گئے ہیں. انڈین اسٹوڈنٹس جو ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے میں آپ کو یہ بتاؤں, اصل میں بنگلہ دیشی اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کیونکہ مصری جو ہیں ان کے کلر, اور ظاہری بات ہے مسلمز بھی ہیں, تو وہ اس کے ساتھ بیسکلی ایک آئیڈینٹیفیکیشن میں انہیں ایشو ہوا اور انہوں نے دھاگا بول دیا. اب اس سب کے اندر لیکن اب انہوں نے ضد بنا لی ہوئی ہے. اب جو وہاں پر لینڈ لارڈز ہیں وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو, بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کو وہاں سے اپنے گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں, اور بارشیں ہو رہی ہیں, اور بچے جو ہیں وہ آگے کا کوئی عطا پتہ نہیں, اور سر پہ اپنا سامان اٹھا کے, اپنے سوٹ کیسز اٹھا کر باہر نکل رہے ہیں. وہ در بدر ہیں, بے گھر ہیں, اور پہلے ہی ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں. اور اس سب کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک جاں بحق پاکستانی الحمدللہ, میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ غیر مصدقہ اطلاعات, اللہ کرے کہ یہ غلط ہوں, بچیوں کو ہراساں کرنے کی اطلاعات ہے, لیکن ابھی تک زیادتی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی کوئی کنفرمیشن وہ بھی نہیں آئی. لیکن اس سب کے اندر پاکستانی ایمبیسی جو ہے وہ کچھ خاطر خواہ مدد نہیں کر سکی, اور پولیس جو ہے وہ رات بھر بے بس دکھائی دیتی رہی. اور ابھی حالات جو ہیں وہ قدرے بتایا جا رہا ہے بہتر ہیں یا نارملائز ہے سچویشن. لیکن پاکستانی ایمبیسڈر کے حوالے سے مجھے کچھ میسجز ریسیو ہوئے کہ جی انہوں نے آ کے کہا کہ پاکستانی میڈیا میں بڑی ہائپ ہو رہی ہے, آپ بچے ویڈیو نہ بنائیں سب کے. بھائی کیوں نہ بنائیں ویڈیو, بھائی وہ ساری دنیا کو کیوں نہ بتائیں. ادھر آپ لوگوں نے پروپیگنڈا, مطلب ہر چیز میں یہ چیز کہ سوشل میڈیا پہ وہ ایک کام ہو رہا ہے, اپنے بچے بچاؤ جا کے, ایٹمی طاقت ہو آپ لوگ. کرغزستان جو ہے اس ملک کے اندر جائیں, ایئر لفٹ کریں اپنے بچوں کو آپ. آج رات کا بھی یہ خدشہ ہے, وہاں کے بچے بتا رہے ہیں اور ہمیں میسجز کر رہے ہیں کہ ہمیں امکان ہے کہ آج رات پھر سے حملہ کر دیا جائے گا ہم پہ. وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, they are not even safe where they are living. وہ سڑک پہ نکل جائیں, بھائی کدھر جائیں, ایئر لفٹ کریں آپ کی یہ شیئرنگ ہے, آپ کو اپنے اور یہ سٹیٹمنٹ انٹرنیشنلی دی جاتی ہے. ادھر ہوتے امریکی اسٹوڈنٹ, میں دیکھتا ابھی تک کیا ہوتا, کرغزستان پورا نہ ہل گیا ہوتا, نہ ایئر لفٹ ہو کے امریکی اسٹوڈنٹ ابھی امریکہ میں بیٹھے ہوتے ایک, اور سارا جو ہے نا بندے ٹنگے جا چکے ہوتے جنہوں نے وہاں کے لوگوں نے کیا. تو ذرا نا تھوڑی سی غیرت بھی دکھانا ضروری ہے. تشویش کا اظہار, وزیر خارجہ ابھی تک اس دکھ صحیح نہیں نکلا کہ میں وزیر خزانہ کیوں نہیں بنا, میں نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا تھا, آدھا کیا تھا, مجھے پورا نہیں کرنے دے رہے. اب وہ اس بات پہ بس ڈپٹی پرائم منسٹر, ڈپٹی, بھائی اپنا کام کریں جو آپ کا کام ہے.
بتائیں آپ ایک ایٹمی ملک ہے، بچے ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں، انہیں سیف جو ان کی تسلی ہونی چاہیے، ہماری تسلی کی بات نہیں ہے، وہ بچے ابھی سیف فیل نہیں کر رہے، دیٹ از واٹ میٹرز دا موسٹ، اور یہ چیز فوری ہونی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔